الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام نہایت ادب احترام پیار و محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد مجھ سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بڑے پرمغز تنظیمی تحریکی تربیتی خطابات ہو چکے ہیں. اس عظیم الشان مرکز کنونشن کے انعقاد پر میں اپنے انتہائی عزیز محترم فخر و سعادات پیر طریقت رہبر شریعت اسیر ناموس رسالت مجاہد ناموس رسالت و عقیدہ ختم نبوت حضرت قبلہ پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ امیر شمالی پنجاب دامت برکاتہ العالیہ اور راولپنڈی ضلع کے امیر مجاہد ملت اسلامیہ حضرت جناب چشتی صاحب ناظم اعلیٰ شفیق قادری صاحب اور دیگر ان کی ساری ٹیم کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبلہ شاہ صاحب نے اور دیگر قائدین نے مختصر لیکن جامع الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان فرمایا ہے. حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے. اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے. یہاں تو کبھی نوٹیفیکیشن شاہ صاحب جاری کرتے ہیں، کبھی مانگڑ صاحب جاری کرتے ہیں، کبھی ناظم اعلیٰ صاحب شمالی پنجاب اور کبھی کوئی عہدیدار، لیکن حقیقت کے اندر یہ نوٹیفیکیشن جو ہیں یہ بارگاہ مصطفیٰ سے جاری ہوتے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسے چن لیتے ہیں اپنی بارگاہ کے لیے. حضرات گرامی یہ بھی بات اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر غلام اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہے ہر وقت. ہمارے بہت بڑے عالم ہوئے ہیں اور بزرگوں نے ان سے ملاقات بھی کی ہوگی، ان کی خطابات راولپنڈی کے اندر بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو لمبی بات نہیں، میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا. جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو تندرست ہونے کے بعد آپ نے نا 2 باڈی گارڈ آپ نے ساتھ رکھے،
15 दिन गुजरने के बाद आपने न कहा कि 1 महीने की तनख्वाह ले लो और आप चले जाओ। वो जो 2 बॉडीगार्ड थे उन्होंने ये सोचा शायद हमसे कोई गलती हो गई या हमसे कोई इस तरह की बेअदबी होगी जिसकी वजह से हजरत की फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा हुजूर हमें आप वजह बताएं, हम बगैर तनख्वाह के भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो आपने फरमाया बस जाओ, ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चले जाओ। उन्होंने कहा आप बताएंगे तो फिर जाएंगे। तो मौलाना शफी काडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखों में आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया आज रात मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद शफी जब तू तकरीर कर रहा होता है तो तू हमारी नजर में होता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तुझे ये रखने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है कि इन लोगों ने कितने बॉडीगार्ड अपने साथ रखे हैं और कितने ज्यादा बंदूकों वाले या कितने ज्यादा इनके साथ बॉडीगार्ड हैं। बस एक का तालिब इल्म होता है ज्यादा से ज्यादा। और जब शाह साहब क़िबला हमारे इलाके के अंदर तशरीफ लाते हैं तो एक ये होते हैं और एक कलीमुल्लाह साहब जो आपके शागिर्द भी हैं, मुरीद भी हैं। तो हज़रात गिरामी हमारा ये अक़ीदा है और हमारा ये ईमान है कि हम जहाँ भी होते हैं हम अपने आका की निगाह में होते हैं। इसलिए कि अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये सबक अता किया। अपने बारे में वो ये फरमाते थे कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। इतनी बड़ी बात। और हज़रात गिरामी हमने अपनी जिंदगी के अंदर अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह को ये देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। और किबला शाह साहब के पास तो अक्सर अमीर मुजाहिदीन यहाँ जब गुजरते या रावलपिंडी के अंदर प्रोग्राम होता तो क्या इन्हीं के आस्थाने पे ज्यादा फरमाया करते थे। एक दिन भी हमने हजरत किबरा अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह की नमाज कज़ा होते हुए नहीं देखी। हर नमाज जो है ये ताज़े वज़ू के साथ आप अदा फरमाते थे और अल्लाह ताला ने आपकी इस कदर अता फरमाई थी, इस कदर आजीज अता फरमाई थी कि कोई आम कारकुन भी आ जाए तो उसको भी उसी मोहब्बत के साथ मिलते थे कि जिस तरह अपनी शुरा के साथ आप मुलाकात फरमा रहे हैं। और और ये बात सारे लोग याद रखें कि कम से कम हमें इतना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, जिस तरह शाह साहब बयान फरमा रहे थे, अभी तक वो लोग हुजूर क़िबला अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिशन को समझ ही नहीं सके। और जिन लोगों ने इस मिशन को समझ लिया, चाहे वो कारकुन है, चाहे वो शूरा का रुकन है, चाहे शुमाली पंजाब के साथ उसका ताल्लुक है, चाहे जिले के साथ है, चाहे यूसी के साथ है, चाहे वार्ड के साथ है, चाहे तहसील के साथ है, वो अपने दिल की अता गहराइयों से तहरीक का काम आज भी कर रहा है। हमारा जो मकसद है और जिस मिशन के लिए हुजूर क़िबला अमीर मुजाहिदीन को अगर आप थोड़ी देर के बाद यानी कि फोन किया, आप फरमाते हैं कि मैं डेरा इस्माइल खान में हूँ और फिर यानी कि कुछ देर ठहरने के बाद फोन किया तो आपने फरमाया कि मैं पेशावर के अंदर हूँ, और दूसरे दिन फोन किया तो कराची के अंदर है, और फिर तीसरे दिन फोन किया तो रावलपिंडी के अंदर है, और फिर फोन किया तो डेरा गाजी खान के अंदर है। और जिस हस्ती की सारी जिंदगी जो है, सारी जिंदगी सफर के अंदर और इस हालत के अंदर के जबकि आप माजूर के आलम के अंदर है और माजूर हैं। हज़रात गिरामी आपके फरमाते थे, अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरी कमर के अंदर कितनी तकलीफ है तो तुम मुझे एक दिन भी स्टेज के ऊपर न बुलाओ, मैं अपनी तकलीफ तुम्हारे सामने जाहिर नहीं करता। तो उन लोगों के लिए पैगाम है, उन लोगों के लिए दावत फिक्र है कि कम से कम इतना सोचा करो कि अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर क़िबला अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने जितना काम किया है, हम तो एक सारी जिंदगी भी लगे रहे तो उतना काम नहीं कर सकते। निकली एक सेकंड से पहले दुनिया में फैल गए।
آپ نے دیکھا حویلیوں کے اندر ہمارا جو اعظم شہید ہوا ہے، اعظم نام کا بچہ، وہ شہید ہونے سے پہلے یہی نعرہ لگا رہا تھا کہ آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی کی بات کے آج ترانے بھی نشر ہو رہے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ جملے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ عہدیدار ہے، کوئی کارکن ہے، کوئی بھی ہے، اپنا آپ کام کریں اور محنت کے ساتھ کام کریں۔ ہمارے گجرات کے اندر ایک بہت بڑی ہستی ہوئے ہیں، علماء جانتے ہیں، عام لوگ بھی جانتے ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی تفسیریں، حدیثوں کی تشریحیں اور آپ نے جو کام کیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ جب آپ نے کتاب لکھی نا شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے کتاب لکھی تو ظاہر وہ لوگ خلاف ہو گئے زیادہ۔ ہمارے گجرات کے اندر نا ایک آستانہ ہے سائیں کامہ والی سرکار، وہ مجذوب بزرگ ہوئے ہیں، اور حضور قبلہ امیر مجاہدین جب اوقاف میں ملازم تھے تو آپ کی ٹرانسفر ایک دفعہ وہاں بھی ہوئی تھی گجرات کے اندر، وہاں بھی آپ رہ کر گئے۔ اور اس کے علاوہ گجرات کے اندر ایک اور آستان ہے حضرت شاہ دولیا درعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ واقف ہیں۔ آپ نا روزانہ عصر کی نماز پڑھ کے نا مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جاتے تھے سائیں کامہ والے رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر، اور ٹائم کے اتنے پابند تھے کہ لوگ اپنی گھڑیوں کے ٹائم سیٹ کرتے تھے، آپ کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے نا، اپنی گھڑیوں کے ٹائم سیٹ کر لیتے تھے کہ اب مفتی صاحب اس ٹائم سے یہاں سے گزریں گے۔ تو رافضیوں نے یہ پروگرام بنایا، ایک کوٹھی تھی بہت بڑی دربار سے تھوڑا سا ہٹ کر، انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے کتے انہوں نے پالے ہوئے تھے، کہا کہ جب مفتی صاحب یہاں سے گزریں گے نا تو ہم گیٹ کھول دیں گے، اور یہ کتے جو ہیں یہ مفتی صاحب کو کاٹیں گے، اور آپ کو مطلب ہے کہ وہ تو بندہ کھا جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے کتے۔ جب مفتی صاحب اس گیٹ کے سامنے سے گزرے، وہ رافضیوں کا گھر تھا، جب مفتی صاحب گزرے تو انہوں نے دروازے کھول دیے، اور جب دروازہ کھولا نا اور وہ کتے سیدھے جا کے مفتی صاحب کے قدموں کو بوسے دینے لگے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو بوسے دینے لگے۔ ساتھ جو سنگی تھے انہوں نے عرض کیا حضور یہ تو بڑے خطرناک ہیں، تو آپ نے بتایا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہمیں بھی تو مالکوں نے رکھا ہوا ہے نا، اگر ان کو مالکوں نے رکھا ہے ہمیں بھی مالکوں نے رکھا ہے۔ اور جب وہ حاضری دے کے واپس آتے تھے تو پیچھے سے اس طرح آوازیں آتی تھی جس طرح گھوڑوں پہ کوئی سوار آ رہے ہیں، تو ساتھی پوچھتے تھے حضرت آوازیں آ رہی ہیں؟ آپ فرماتے تھے کہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے، گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو یہ بات سارے کارکن یاد رکھیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پیچھے جن کی طاقت ہے نا ان کا نام ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بھروسہ ہے نا وہ اللہ اس کے رسول کی ذات پہ۔ پتہ ہے نا جب فیض آباد کے اندر لوگ کئی قسم کی باتیں بھی کرتے تھے اور کہتے تھے یہ سب کچھ کدھر سے آ رہا ہے، تو آپ یہ کیا کہتے تھے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر یہ بات ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ آپ مہربانی فرمائیں اور آپس کے اندر اتحاد، اتفاق اور محبت کی فضا قائم کریں، اور جو مشن
حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطا فرما کے گئے ہیں نا، اس مشن کے ساتھ آپ لوگ وفا کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا انعام اور کتنی رحمتیں آپ پہ نازل فرماتا ہے۔ تو میں تمام ساتھیوں کو، سنیوں کو